دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں نے دیا ہے۔ ارشد بھائی بول رہے ہیں؟ جی ارے آپ سے ایک سوال تھا۔ کون مسعود بھائی؟ بہرائچ میں رہتے ہیں۔ مسعود اور نظام الدین کو بھی جانتے ہو تم؟ نہیں، وہ مولانا صاحب کا لڑکا ہے۔ اچھا مسعود بھائی جو نانپارے میں رہتے ہیں؟ نہیں، بہرائچ میں ہی رہتے ہیں۔ آپ ارشد بھائی بول رہے ہیں نا؟ جی ارے آپ سے ایک سوال تھا۔ جی پوچھیے۔ یہ بتائیے کہ جو ہے لوگوں کے عقائد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بشر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نور ہیں، آپ بتائیے کیا سچ ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو جاننا تھا؟ جی۔ اور کوئی سوال؟ نہیں، بس یہی سوال تھا۔ اچھا آپ کا نام؟ جی نعمان۔ اچھا نعمان، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قد جاءکم من اللہ والنور وکتاب مبین۔ جی ٹھیک ہے، وہ نور و کتاب مبین، یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں نور سے مراد محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جی۔ بے شک تمہارے پاس آیا ایک روشن کتاب، وہ کتاب مبین۔ جی۔ اور کتاب عربی لغت میں جب وہ آتا ہے تو وہ اور کے لیے آتا ہے، مطلب یہاں سے کتاب کو بھی نور نہیں لیا جا سکتا اور ہدایت کو بھی نور نہیں لیا جا سکتا۔ جی ٹھیک ہے، نور و کتاب مبین، ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی روشن۔ تو یہاں جو نور ہے تو یہاں سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشریت کا جامہ پہن کر دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ اور ایک جگہ کیا کہتے ہیں سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ آپ بھی ایک بشر ہیں۔ قل انما بشر مثلکم۔ تو اس کی آخری آیت ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ کہ اس کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کافی کہا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم اسے نبی کیسے مان لیں، یہ میری طرح کھاتا ہے، یہ میری طرح پیتا ہے، یہ میری طرح سوتا ہے، میری طرح دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ اور اللہ رب العزت آگے بھی یہ فرماتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا الرسول، اللہ رب العزت کہتا ہے میرے نبی، اے میرے رسول۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکم کیا اے قل انما، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ یہ لوگوں کو سنت مل جائے کہ کھانے میں کیسی سنت ہے، تاکہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم جو انسان یہ فعل کرے دنیا میں آ کے تاکہ لوگ نکاح کریں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں کیا تھا تو عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ نکاح نہ کریں، ٹھیک ہے، مگر وہ نکاح کرتے ہیں، وہ عیسائیت کو بڑھاتے ہیں اور پیسے دے کر لوگوں کے بھولے والے جو ناواقف سنی مسلمان ہیں یا پھر کوئی اور جو عام ہے گاؤں کے لوگ جو دیہاتی مسلمان ان کو پیسہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں پرچارک کرتے ہیں اور اسے جو پیسہ دے کے عیسائی کرتے ہیں۔ تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے فرمایا کہ کہہ دیجیے آپ، ورنہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بہت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کیا انسان کی بس کی بات ہے یہ کرنا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پتھروں کو کلمہ پڑھوا دیا، کیا انسان کی بس کی بات ہے یہ کرنا؟ آقا علیہ الصلوۃ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردے کو زندہ کرتے تھے، یہاں تو نہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو بے جان پتھر ہے، سب کچھ ایک بار میں عطا کر دینا، منہ بھی عطا کر دینا، غیب بھی عطا کر دینا، بول دینا کہ میں نبی ہوں، ابو جہل کی مٹھی میں، یہ محمد رسول اللہ کی شان نہیں تو کس کی شان ہے؟ کیا انسان کی بس کی بات ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑیوں کے بیچ میں گزرا کرتے تھے تو پہاڑ سلام کرا کرتے تھے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ کیا عام آدمیوں کی بات ہے؟ طب ہمینی کا خط آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو 700 سال، ایک حدیث میں آتا ہے 1000 سال روایت پہلے بتا دی گئی کہ جو ہے یہاں پہ ایک نبی آئیں گے مبعوث ہوں گے، تو وہاں پہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہی نسل بعد نسل 500 علماء کی جماعت رکی تھی، ان کے خاندان سے ان کا خط رکھا تھا۔ تو یہ کیا کوئی عام انسان کے لیے ہو سکتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ تعالی وسلم عام انسان ہوتے تو آپ سوچئے نا، عام انسان کہہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے، یہ اپنے دماغ سے بالکل نکال توہین ہوتی ہے۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں، تو یہ عام انسان کی بس کی بات ہے؟ ہاں، اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے،
مگر وہ نبی تھے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب نبیوں کے سلطان ہیں. اور رہی دوسری بات وہ نور ہے. جی ہاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے یعنی نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو نور سے منسلف ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. بشری جامہ پہن کے آئے تاکہ لوگوں کو سنت مل جائے کہ کھانے کی سنت کیسے ہے. اسلام اور سائنس پڑھیں گے آپ تو اس میں لکھا ہوگا آپ کو لیے کہ جو ہے اگر کھانا کھاتے ہیں انگلی کو چاٹیں گے تو آپ کے لیے کتنی بیماریوں کا علاج ہے. آپ دوپہر کے بعد کیلولا کرتے سوتے ہیں, اگر اس سے سوئیں گے تو برین کینسر کی بیماری دور ہوگی. سجدے کو طویل کریں گے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنت دے رہے تھے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ دیتے تو سنت کیسے بنتی؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی جواب مل گیا. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہے ہم نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا تھا کہ مولانا نہیں تھے ایسے ہی ہیں فیس بک پہ پیج چلاتے ہیں, ان سے پوچھا تھا کہ مزار پہ چادر چڑھانا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں چڑھانا چاہیے, پتی اور جو ہے پھول چڑھانے کی روایت ہے لیکن چادر چڑھانے کی روایت نہیں ہے. آپ بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں تو اس میں صاف بات ہے کہ بھائی جیسے کہ بھائی آپ جب عام انسان مرتا ہے, ٹھیک ہے, عام انسانے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے مطلب قبر شادی رہتی ہے, بس تجویز و تکفین ہوتی ہے, وقت کے لیے ڈال دیتے ہیں لوگ پھول, ٹھیک ہے. مگر جو اولیاء اللہ کی مزار ہوتی ہیں تو اس میں چادر ڈالنا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چل پائے کہ ہاں یہ کسی اللہ محبوب بندی کی مزار ہے. اور رہی بات یہ زیادہ چادر نہ چڑھانی چاہیے, بہتر یہ ہے کہ پھولوں کی چادر چڑھانی چاہیے, ٹھیک ہے. بہتر یہی کہ پھولوں کی چادر چڑھانی چاہیے. جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی مزارات پہ باقاعدہ لکھا رہتا ہے کہ یہاں پہ کہ پھولوں کی چادر چڑھائیے. ایک چادر چڑھانا یہ کافی ہے. اگر چادر گندی ہو چکی ہے یا ایک انسان چاہے, اس کی مرضی ہے کہ اس کے دل کے لیے کوئی اس نے مراد مانگی ہے تو ایک چادر اور چڑھا سکتا ہے, اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ اپنے جیب سے روپیہ خرچہ کر رہا ہے اچھے کام کے لیے, ٹھیک ہے. یہ فضول خرچی نہیں ہے. جو فضول خرچی کہتا ہے وہ اس کے لیے فضول خرچی ہوگی, اس کے لیے فضول خرچی نہیں. جس کی عقیدت جس کی محبت سچی ہے, جس کو جو در سے ملتا ہے وہ انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے. جی اچھا ایک اور بات جو ہے یہ بتائیے کہ جو ہے شب برات جب ہوتی ہے تو اس میں لوگ حلوہ بناتے ہیں, تو یہ مطلب یہ کہیں سے مطلب روایت بتایا گیا ہے کہ ایسے ہی سب کرتے ہیں؟ نہیں شب برات میں جو حلوہ بنایا جاتا ہے اس میں کیا کباہت ہے بھائی. آقا صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حلوہ پسند تھا. جی کسی بھی علماء پوچھیں گے کوئی حلوہ میں کباہت ہے؟ بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیز پسند تھا اس سے لا کے منصرف کر دیا. بھائی جیسے کہ ہم لوگ کھاتے ہیں صبح کا کھانا تو اس کو کہتے ہیں ڈنر, دوپہر کے بریک فاسٹ کہتے ہیں. یہ تو مین مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب کہنا. 40ویں کہتے ہیں, 11ویں کہتے ہیں, چھٹا کہتے ہیں, 8ویں کہتے ہیں. یہ تو ہم نے بنا دیا کہ اس منسلک سے کام کے لیے یہ کام وقت کے لیے بہتر ہے. 11ویں کہنا, 12ویں کہنا, چہلم کہنا, 40ویں کہنا, مگر ہمارا نیت یہی رہتی ہے کہ ایصال ثواب. اور رہی بات اس کے کیا نام ہے, شب برات کا حلوہ کھانا جائز ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حلوہ پسند تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حلوہ کھاتے تھے, اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیاز دلائی جاتی ہے, اس کے اوپر اور فاتحہ ہوتی ہے, لوگوں میں بانٹا جاتا ہے. اس میں کیا کباہت کی بات ہے؟ اس میں کیا کوئی خرابی ہے؟ نہیں بالکل خرابی نہیں. تو اگر کوئی ایصال ثواب کرواتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ مطلب اسی دن کروا سکتے ہیں کہ کبھی بھی؟ نہیں ایسی بات نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آپ جو چیز میٹھی شیرنی کے اوپر کروا سکیں, یا جو ہے میٹھی کھیر کے اوپر کروا سکے, یا پھر آپ گوشت بنوا لیجیے اس کے اوپر کروا سکے, یہ بھی جائز ہے کرنا. اگر آپ انسان وقت میں کروانا, جمعرات کروانا چاہتے تو اس میں کوئی کباہت کی بات تھوڑی نہ ہے, کروائے, اس میں کیا حرج ہے. چلیے ٹھیک ہے, شکریہ. ٹھیک ہے, آپ کے سارے سوال کا جواب مل گیا؟ جی بھائی فقیر کے لیے دعا کریے گا, ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ بھی ہمارے لیے دعا کریے گا. جی بہرائچ سے آپ؟ جی بہرائچ سے. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.